اچھا، تو آج ہم لاہور ہائی کورٹ کے ایک کافی دلچسپ فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ سرداراں بی بی اور محمد ارشد وغیرہ کے درمیان زمین کا ایک پرانا تنازع ہے۔ جی بالکل، ہمارے پاس نا اس کیس کا عدالتی فیصلہ موجود ہے، اور اس میں ملکیت، قبضہ اور خاص طور پر کچھ قانونی کیا کہتے ہیں ضابطے زیر بحث آئے ہیں۔ قانونی ضابطے جی جیسے؟ جی جیسے کہ ایک مقدمہ واپس لینے کے بعد دوسرا دائر کرنے کے کیا اصول ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ اچھا اچھا، تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ عدالت نے یہ جو پیچیدہ صورتحال تھی اس میں ثبوتوں کو کیسے دیکھا، خاص طور پر وہ سرکاری زمین کا ریکارڈ اور دونوں پارٹیوں کی دلیلیں، ان سب کو ملا کر نتیجہ کیسے نکالا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بنیادی مسئلہ کیا تھا؟ سرداراں بی بی جو درخواست گزار تھی، جی ان کا موقف کیا تھا؟ جی سردارہ بی بی کا کہنا تھا کہ وہ زمین کی مالک ہیں، اور ثبوت کے طور پر ان کے پاس 2001-2002 کا سرکاری ریونیو ریکارڈ تھا، جسے XP1 کہا گیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ کوئی 30 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ محمد ارشد کے دادا کو صرف عارضی استعمال کے لیے دی تھی، مطلب جانور وغیرہ باندھنے کے لیے۔ صرف عارضی استعمال؟ اچھا، اور دوسری طرف محمد ارشد اور ان کے گھر والے کیا کہہ رہے تھے؟ ان کا موقف تھا کہ نہیں جی، ہمارا خاندان تو 1964 سے زمین پر قابض ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے مقدمے میں انہوں نے صرف قبضے کا ذکر کیا، کہا کہ دادا نے کمرہ بنایا تھا، لیکن جو بعد میں مقدمہ کیا نا، اس میں انہوں نے ملکیت کا دعویٰ کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ سرداراں بی بی تو کبھی قابض ہی نہیں رہیں۔ ہے، یہ تو بالکل مختلف بات ہو گئی۔ تو اس سے وہ مخالفانہ قبضے والی بات؟ جی، ایڈورس پوزیشن کا تاثر ملتا تھا کہ بھئی اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں قابض ہوئے، تو اب ہم ہی مالک ہیں۔ اچھا، اس میں وہ قانونی پیچیدگی بھی تھی نا کہ سرداراں بی بی نے پہلے کیس کیا پھر واپس لے کر نیا کر دیا، اس کا کیا بنا؟ ہاں، وہ ایک اہم نقطہ تھا، اور اسی بنیاد پر جو نچلی عدالتیں تھیں، ٹرائل کورٹ اور پہلی اپیل کورٹ، انہوں نے دوسرا مقدمہ سننے سے ہی انکار کر دیا۔ انہوں نے ضابطہ دیوانی کے آرڈر 2 رول 2 کا حوالہ دیا۔ آرڈر 2 رول 2 وہ کیا کہتا ہے؟ اس کا مطلب موٹا موٹا یہ ہے کہ آپ ایک ہی مسئلے پر بار بار مقدمے نہ کریں تاکہ عدالت کا وقت ضائع نہ ہو۔ ٹھیک، لیکن ہائی کورٹ نے یہ نہیں مانا؟ نہیں، ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ پابندی تب لگتی ہے اگر پہلے کیس کا فیصلہ میرٹ پر یعنی ثبوت دیکھ کر ہو چکا ہو۔ یہاں تو پہلا کیس صرف واپس لیا گیا تھا، اس پر کوئی باقاعدہ فیصلہ تو ہوا ہی نہیں تھا، تو وہ رکاوٹ نہیں بنتی۔ اوہ اچھا۔ جی، اور ایک اور اصول ہے آرڈر 23 رول 1۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ بغیر اجازت پہلا کیس واپس لیں تو نیا نہیں کر سکتے، لیکن وہ بھی یہاں لاگو نہیں ہوا کیونکہ دوسرا کیس پہلے والے کی واپسی سے پہلے ہی دائر ہو چکا تھا۔ تھوڑا ٹیکنیکل ہے لیکن اہم تھا۔ سمجھ گیا۔ چلیں، یہ تو طریقہ کار کی باتیں ہو گئی۔ اصل کیس کے میرٹ پر کیا ہوا؟ ملکیت کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوا؟ یہاں سب سے اہم ثبوت، جیسا میں نے کہا، وہ ریونیو ریکارڈ تھا۔ 2001-2002 کی جمع بندی XP1۔ ہمارا جو لینڈ ریونیو ایکٹ ہے نا 1967 کا، اس کا سیکشن 52 کہتا ہے کہ سرکاری ریونیو ریکارڈ میں جو لکھا ہے اسے درست مانا جائے گا، مطلب قانوناً اسے سچ سمجھا جاتا ہے جب تک کوئی اسے غلط ثابت نہ کر دے۔ اسے پریزمپشن آف ٹروتھ کہتے ہیں۔ اور اس ریکارڈ میں نام کس کا تھا؟ سردارہ بی بی کا بطور مالک۔ تو پھر محمد ارشد وغیرہ، کیا وہ اسے غلط ثابت کر پائے؟ نہیں، بلکہ الٹا ہوا۔ ان کے اپنے گواہ DW1 جسے کہتے ہیں، یعنی ڈیفنس کا پہلا گواہ، اس نے جرح میں مطلب کراس ایگزامینیشن میں مان لیا کہ ہاں بھائی ریکارڈ میں تو سرداراں بی بی کا ہی نام ہے، اور یہ بھی مانا کہ ان کے اپنے یا ان کے والد یا دادا کا نام کہیں بھی بطور مالک درج نہیں ہے۔ اچھا، ان کے اپنے گواہ نہیں مان لیا؟ جی ہاں، ایک گواہ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ ملکیت کب اور کیسے تبدیل ہوئی۔ تو پھر نچلی عدالتوں نے دعویٰ خارج کیوں کیا تھا اگر ریکارڈ بھی تھا، گواہ بھی مان رہے تھے؟ نچلی عدالتوں کا خیال تھا کہ صرف یہ حالیہ ریکارڈ کافی نہیں ہے، انہیں پچھلے 30 سال کا ریکارڈ بھی دینا چاہیے تھا۔ اوہ! لیکن ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ بات قانون کے مطابق نہیں ہے۔ قانون تو موجودہ ریکارڈ کو ہی مستند مانتا ہے نا، جب تک اسے باقاعدہ چیلنج نہ کیا جائے، اور مدعا علیحان نے کبھی اس ریکارڈ کی درستی کو مطلب لیگلی چیلنج ہی نہیں کیا تھا۔ یہ تو بڑا واضح نقطہ ہے۔ جی،
اور وہ جو مخالفانہ قبضے والی بات تھی نا، ایڈورس پوزیشن، اگرچہ انہوں نے کھل کر یہ دعویٰ نہیں کیا لیکن ان کی دلیلیں اسی طرف جا رہی تھیں۔ ہائی کورٹ نے اس پر بھی بات کی اور سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا، مقبول احمد بنام حکومت پاکستان والا کیس، جس میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ اس طرح مخالفانہ قبضے سے ملکیت حاصل کرنا غیر اسلامی ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک پہلو تھا۔ اور آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ان کے بیانات میں تضاد بھی تھا۔ جی بالکل، پہلے کیس میں کہا کہ دادا 1964 سے قابض تھے، کمرہ بنایا۔ دوسرے کیس میں کہہ دیا کہ ہم مالک ہیں اور سرداراں بی بی تو کبھی قابض ہی نہیں رہیں۔ تو یہ جو الگ الگ باتیں تھیں، اس سے ان کا کیس کمزور ہو رہا تھا۔ تو پھر خلاصہ کیا نکلا؟ ہائی کورٹ نے سارے ثبوتوں کو ترازو میں رکھا۔ بالکل، ایک طرف سرداراں بی بی تھیں جن کے پاس ملکیت کا سرکاری قانونی طور پر مستند ثبوت تھا، یعنی ریونیو ریکارڈ۔ دوسری طرف محمد ارشد وغیرہ تھے جن کے پاس صرف قبضہ تھا، اور وہ بھی آپ دیکھیں متضاد بیانات کے ساتھ، اور کوئی ٹھوس قانونی بنیاد بھی نہیں تھی۔ تو ہائی کورٹ نے کہا کہ بھئی ثبوتوں کا وزن واضح طور پر سرداراں بی بی کے حق میں ہے، اس لیے فیصلہ ان کے حق میں دے دیا۔ تو اس پورے کیس سے، اس فیصلے سے ایک اہم بات یہ سمجھ آتی ہے کہ قبضہ چاہے کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، ملکیت کا جو ٹھوس دستاویزی ثبوت ہے جیسے سرکاری ریکارڈ، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور یہ بھی کہ عدالتیں جو ہیں وہ قانونی ضابطوں یعنی پروسیجرل لاز کی تشریح کرتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کو بھی دیکھتی ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ صرف قانون کی لکیر کو پیٹنا ہے۔ اگر تکنیکی طور پر کوئی رکاوٹ نظر بھی آئے لیکن انصاف کا تقاضا کچھ اور ہو تو عدالتیں انصاف کو ترجیح دے سکتی ہیں۔